السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک دل خوش کر دینے والا واقعہ سناؤں گا۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال کی ہو گئی تھی تو آپ دائی حلیمہ کے پاس پرورش پا رہے تھے۔ تو ایک دن دائی حلیمہ کی بیٹی کہنے لگی کہ امی جان، جب میں بکری چرانے جاتی ہوں تو میرا بھائی محمد کے بغیر من نہیں لگتا، میری ماں بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ جانے دیا کرے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، کتنا نرم و نازک ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، اسے دھوپ لگ جائے گی، اگر جنگل میں جاتے وقت اس کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو کیا ہوگا؟ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ جنگل کے جانور انہیں تکلیف پہنچائیں گے یا کوئی جانور انہیں اٹھا کر لے گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں بیٹی، میں نہیں جانے دے سکتی۔ یہ سن کر دائی حلیمہ کی بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب میں کبھی بھائی محمد کو لے کر کہیں باہر جاتی ہوں تو ایک بادل ان کے اوپر چلتا رہتا ہے جو انہیں سایہ دیتا ہے، پتھر ان کے پیر کے نیچے موم کی طرح ہو جاتا ہے جس پر بھائی محمد کے پیر کا نشان پڑ جاتا ہے، جانور انہیں رک کر دیکھتے ہیں اور ان کے ادب میں جھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے بار بار کہنے پر دائی حلیمہ نے اجازت دے دی۔ اگلے دن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے تو بادل آپ پر سایہ کرتا، پتھر موم ہو جاتا، جنگل کے جانور آ کر آپ کے آس پاس بیٹھ جاتے اور آپ کا ماتھا چومنے لگتے۔ اسی طرح آپ ہر دن اپنی منہ بھولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے رہیں تو ایک دن دائی حلیمہ نے بیٹی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد سے محمد بکریاں چرانے تمہارے ساتھ نہیں جایا کرے گا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو تکلیف نہیں دے سکتی، مجھ سے محمد کی دوری برداشت نہیں ہوتی، اور محمد میرے پاس بی بی آمینہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ تو پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں جانے لگے۔ اسی طرح 3 دن گزر گیا تو ایک دن دائی حلیمہ کا بیٹا روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امی جان، ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ یہ سن کر دائی حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا۔ پھر آپ اپنی ماں سے کہنے لگے کہ امی جان، مجھے جنگل جانے دیں، میں اپنی بکری کو لے کر آتا ہوں۔ تو دائی حلیمہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، بھیڑیا بہت خطرناک جانور ہے، وہ تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ تو آپ نے کہا، نہیں اماں جان، مجھے جانے دیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں اپنی بکری کو۔ تو آپ کے اصرار کرنے پر دائی حلیمہ نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے آواز لگائی کہ اے تمام جانوروں، ادھر آؤ، میری امی کی بکری کون لے گیا ہے؟ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور آپ کے پاس آ گئے، جن کے ساتھ دائی حلیمہ کی بکری بھی تھی اور وہ بھیڑیا بھی تھا جو دائی حلیمہ کی بکری کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ بھیڑیوں نے سلام کیا اور نہایت ہی ادب سے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جانورو، کیا تم سب کو نہیں معلوم کہ یہ دائی حلیمہ یعنی میری ماں کی بکریاں ہیں؟ تم نے میری ماں کو رلایا ہے۔ تو جانور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جب آپ جنگل میں بکریاں چرانے آتے تھے تو ہم آپ کا دیدار کرتے تھے، مگر آپ کچھ دنوں سے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے ہم سب مایوس ہو گئے اور آپ کے دیدار کے لیے ترسنے لگے۔ تو ہم سب نے یہ سوچا کہ آپ کا دیدار کرنا ہے تو دائی حلیمہ کی بکری کو پکڑنا پڑے گا، جسے چھڑانے آپ ضرور آئیں گے۔ ان تمام جانوروں میں شیر، بھیڑیا، ہاتھی اور کون سا ایسا خطرناک جانور نہیں تھا جو وہاں پر موجود نہ ہو، مگر سب آپ کے دیدار کو ترس رہے تھے۔ سب آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور دائی حلیمہ کی بکری کو صحیح سلامت آپ کے حوالے کر دیا۔
اللہ اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی ذات جن سے جانور بھی محبت کرتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور، جنات، ہر کوئی آپ کا ادب کرتا ہے، ہر کوئی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔